بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین طبیب قلوبنا حبیب نفوسنا ابو القاسم والسلام بتحیت والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ دائما وباقیا علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم الکتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم حل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربکما تکذبان بس تمام تعریفیں اسی ذات واجب کے لیے مخصوص ہیں جو ہمارا مالک و خالق و رازق ہے۔ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں بارگاہ محمد اور آل محمد میں آمد و رفت کی اجازت دی۔ ہم ہرگز اس قابل نہیں اپنے دامن عصیاں کو دیکھتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ مولا اتنے بڑے دربار میں ہم آئے کیسے؟ یہی جواب آتا ہے کہ یہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ صرف ان کی شان کریمی ہے، یہ صرف ان کی شان رحیمی ہے۔ مولا یہ نگاہ رحمت ہمیشہ ہم پر ڈالتے رہیے گا اور ہم سب کو سعادت عبادت نصیب فرمائیے گا، اور یہ زیارت امام حسین ہماری نسلوں کو نصیب رہے اور ہم اس کو سنبھال کے رکھ کر اتنی دیر سنبھال سکیں کہ جب ہمیں آخری موت کی ہچکی آئے۔ پروردگار عالم تجھے حسین کے حق کا واسطہ کہ ہمیں اس عظیم سعادت کو سنبھال کے رکھنے کی، باقی رکھنے کی توفیق ضرور عطا کرنا۔ صلوات بھیجیے، دعا کی یہ مجالس ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آج شہزادہ قاسم کی مہندی برآمد ہونی ہے، تھوڑی سی باتیں کرنا چاہوں گی کہ آیت قرآنی ہمیں کہہ رہی ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں ہے۔ پروردگار عالم کلمہ گو کو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، پروردگار عالم اسے مسلمان کہہ دیتا ہے۔ توجہ میری طرف رکھیے، اور جو غدیر کے اعلان پر ایمان رکھے اور امیر کائنات کی ولایت کا اقرار کرے، اقرار باللسان و تصدیقا بالقلب، یہ ایمان کی تعریف ہے اور یہ کل ایمان نے بتائی ہے، اس لیے اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا جو اس انداز سے میرے مولا کی ولایت کا اقرار کرے تو پھر وہ پہلے مسلمان، اور اس سے اونچی سیڑھی کا نام ایمان ہے۔ ایمان اسے نصیب ہوتا ہے کہ جو کل ایمان کا اقرار کرتا ہے۔ اس سے ایک بلند مرتبے کا نام زہد ہے۔ زہد اور تقوی جس کو ہم عام طور پر سنتے آتے ہیں، لیکن ذرا سا غور کرنا کہ زہد بھی بہت اہم چیز ہے جسے ہم اپنی زندگی میں پاتے نہیں ہیں، مگر ہمیں اس کے لیے بھی کاوش کرنی ہے۔ کسی شے کے بہت زیادہ ملنے پر بہت زیادہ خوش نہ ہونا، اور کسی شے کے کھو جانے پر بہت رنجیدہ نہ ہونا، اسے زہد کہتے ہیں۔ اور تقوی اس سے بھی بلند چیز ہے۔ تقوی پرہیزگاری، نیکوکاری، اور جو تقوی کی تعریف، تقوی بہت بلند چیز ہے کہ اللہ بھی متقیوں کا ہے، امام علی بھی متقیوں کا امام ہے، جنت بھی متقیوں کے لیے ہے، بلند درجات بھی متقیوں کے لیے ہے۔ اور متقی وہ ہے کہ جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شعائر اللہ فَإِنَّهَا مِنَ التَّقْوَى الْقُلُوبِ، یہ جو شعائر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں یہ دلوں کے تقوی کی دلیل ہے۔ یاد رکھیں جہاں تعظیم نہیں ہے وہاں تقوی نہیں ہے، وہاں دین نہیں۔ لہٰذا یہ تعظیم بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ شعائر اللہ کی تعظیم کی جائے۔ اور اس سے ایک اور درجہ بلند درجہ ہے جس کو قرآن محسنین کہہ کے پکارتا ہے، یعنی احسان کرنے والے۔ جناب ابراہیم کے لیے پروردگار کا یہ جملہ کہ یہ ابراہیم میرے محسنین میں سے ہے، احسان کرنے والوں میں ہے، ذرا سا دکھانا چاہوں گی وہ منظر، کیونکہ بچوں کو کچھ آگے کے لیے بتانا چاہتی ہوں۔ بہت سارے سوال ہمارے بچوں سے کیے جاتے ہیں، ماتم کیوں، مہندی کیوں، یہ تعزیے کیوں، یہ علم کیوں، ہر چیز کا سوال ہم سے کیا جاتا ہے، لیکن ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے
کہ جب قرآن کو سمجھوگے تو پھر تم پر عقدے کشا ہوتے جائیں گے. اور یاد رکھنا کہ ہمارا دین یعنی علی ابن ابی طالب کے ماننے والوں کا دین قرآن سے سر منہ بھی تجاوز نہیں کرتا، کیونکہ علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ. ایک مرتبہ صلوات بھیجیں. اللہم صلی اللہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ. ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں بچوں. اللہم صلی اللہ محمد. جناب ابراہیم کے واقعے کی طرف آپ تمام بیویوں کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گی کہ جناب ابراہیم ایک خواب دیکھا تھا. انہوں نے 3 راتیں مسلسل خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور اپنے نبی بیٹے سے، معصوم بیٹے سے اپنے خواب کو تذکرہ کیا، اور فوراً اس نے جواب دیا کہ بابا آپ کو حکم ہو رہا ہے، حکم کی تعمیل کیجئے. اب تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے، قصص الانبیاء پڑھیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ واقعہ کہ یہ جو حج ہے یہ در حقیقت صرف ابراہیم کی یاد ہے. 3 راتوں کا خواب تھا جو اتنے طویل دنوں کے اوپر محیط کر دیا، اور مسلسل ہر سال یہ حج ہوتا چلا آ رہا ہے. جناب ابراہیم اپنی زوجہ کے پاس، جناب ہاجرہ کے پاس آئے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ میں نے بیٹے کو محبوب کی دعوت پر، تقیہ اسے کہتے ہیں، محبوب کی دعوت پر لے کر جا رہا ہوں. ماں نے بیٹے کو نہلا دھلا کر تیار کیا، کہا کہتے ہیں دولہا بنا دیا، اور تیار کر کے جب لے کے جانے لگے تو جناب ابراہیم نے کہا کہ ایک رسی اور ایک چھری بھی دے دو. کہا اس کا کیا کرنا ہے؟ کہا اس کا کوئی ہو سکتا ہے کوئی شکار کرنا پڑ جائے، لہٰذا مجھے یہ رسی اور چھری بھی دو. لے کر چلے. اب انداز یہ تھا کہ جیسے بچہ کھیلتے کھیلتے آگے چلتا ہے، آگے آگے جناب اسماعیل اور پیچھے پیچھے جناب ابراہیم دوڑتے جا رہے ہیں. بچہ آگے آگے جیسے باپ کے آگے چلتا ہے. شیطان 3 جگہ ملا، اور تینوں جگہ اس نے یہ جملہ کہا کہ تجھے پتا ہے تیرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے اور اس کی عقل ماری گئی ہے، یہ تجھے قتل کرنے کے لیے جا رہا ہے. بس یہ جملہ سنا تو پلٹ کے کہا بابا شیطان مجھے بہکا رہا ہے. کیسے پتا چلا ابراہیم اسماعیل آپ کو کہ یہ شیطان ہے؟ کہ جو عقل پر نبی کی شک کرتا ہے وہ شیطان ہوا کرتا ہے. جناب ابراہیم نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم یہاں سے پتھر اٹھا. 72 پتھر اٹھانے کو کہے. جو مزدلفہ کے مقام پر جو حاجی جاتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ وہ وہاں پر پتھر اٹھاتے ہیں. پتھر اٹھائے، کہا یہ کنکریاں اٹھا، اور جس وقت یہ آئے اس کو پتھروں کو مارنا. پتھروں کو مارا جاتا ہے. اس کے بعد یہ حج بنتا چلا جا رہا ہے جو جناب ابراہیم کا عمل ہے. اس کے بعد جناب ابراہیم اس مقام پہ آئے ہیں جس مقام کو مینا کہا جاتا ہے. یہاں پر سب آپ جانتے ہیں کہ اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے لٹانا، چھری رکھی. ایک لمحے کو یہ تمنا دل میں آئی کہ کاش بچ جاتا. ایک لمحے کو بس میں خلیل کے دل میں یہ تمنا آئی، اور محبوب نے فوراً جبریل کو بھیجا اور کہا مبارک میرے محبوب کے دل میں جو تمنا ہے اس کو پورا کر دے. اور اسی لیے اس مقام کو مینا کہا جاتا ہے تمنا کے حوالے سے. بات آگے بڑھی. جناب ابراہیم کی زوجہ کا معاملہ آیا. جناب ابراہیم کی زوجہ اس گھر میں رہتی ہیں کہ جسے آج دنیا خانہ کعبہ کے نام سے جانتی ہے. یہ چادر جو اس پر پڑی ہوئی ہے یہ جناب ہاجرہ کی چادر ہے. جناب ہاجرہ نے اسے پردے کے انداز میں ڈالا تھا، اور آج تک یہ سنت باقی ہے. آج تک یہ کعبے کی چادر باقی ہے. جناب ہاجرہ نے اپنی چادر کو ڈالا. اس وقت شیطان آیا اور آ کر اس نے جناب ہاجرہ سے، ایک بزرگ کی حیت میں آیا تھا، اور کہا کہ تجھے پتا ہے ابھی ابھی آ رہا ہوں، میں نے دیکھا کہ تیرا شوہر جو بڑھاپے کے حدود پر پہنچ گیا ہے اور اس کا عقل اپنے ٹھکانے نہیں ہے، بیٹے کو ذبح کر رہا تھا، تیرا بچہ نہیں بچے گا. فوراً جناب ہاجرہ نے کہا دور ہو جا شیطان. پھر بتایا کہ شیطان کسے کہتے ہیں؟ کہ جو نبی کی عقل پر شبہ کرتا ہے. یہ واقعہ بھی آپ کی نگاہ میں ہے. اس کے بعد جو حاجی گئے ہوئے انہوں نے بھی منظر دیکھا ہوا ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت جو ہے اس پر ایک پرنالہ ہے، اور اگر بارش ہو جائے اور اس سے پرنالے سے بارش گرے، قطرے گرے، تو جتنے حاجی ہیں شیعہ سنی مسلمان جتنے بھی ہیں 73 فرقے والے، وہ اس پانی کے نیچے کھڑا ہونا بھی فخر سمجھتے ہیں، نہانا بھی فخر سمجھتے ہیں، اور گھر آ کر یہ فخریہ بتاتے ہیں کہ ہم کعبے میں تھے، ہم حج پہ تھے اور بارش ہو گئی اور ہم نہا رہے تھے اور بڑا ثواب سمجھتے ہیں. مجھے صرف اتنا بتائیں کہ کہاں لکھا ہے کہ پرنالے کے پانی سے نہانا ثواب ہے؟ لکھا نہیں ہے، لیکن ہے ثواب. سارے مسلمان اس بات کو مان رہے ہیں
کہ सवाब है। और उसके बाद जो हाजी गए हुए हैं वो इस बात की गवाही देंगे, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से ये मंजर देखा था कि मेरे ही कमरे में कई औरतें हज के लिए अपना कफन लेकर आई और उसके बाद वो गीला कफन उन्होंने बिछाया। मैंने कहा ये आप क्या कर रही हैं? कहा कि ये आबे जमजम से भिगोया गया है। आबे जमजम से भिगोना, आबे जमजम को पीने का तो हुक्म है, लेकिन आबे जमजम को ऊपर डालना, उसको पीना, उसको लेकर कंटेनर्स में जाना और फिर तबरुकात के तौर पर बांटना कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा। ये कफन को गीला करना कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा। लेकिन ये बात तय है, जिससे पूछेंगे कहेंगे सवाब है। लिखा तो नहीं है मगर सवाब है। ये पानी बांटना लिखा तो नहीं है मगर सवाब है। ये कफन को गीला करना लिखा तो नहीं है मगर सवाब है। ये सआदत भी है, सवाब भी है। ये परनाले से नहाना, काबे के परनाले से नहाना, ये सवाब है, सआदत भी है। बात यह है कि मुसलमान इस बात को जान ले कि जब कोई बड़ी अजीम इबादत के साथ, कोई बड़ी अजीम हस्ती के साथ कोई अमल मुंसलिक हो जाता है तो वो इबादत भी बन जाता है, सवाब भी बन जाता है। फिर उसके लिए आपको ये दलील नहीं ढूंढनी पड़ती कहाँ लिखा है, बस क्योंकि ये बड़ी इबादतों से मस हो गया है, बड़ी सआदतों से मस हो गया है, उससे मुंसलिक जितने अमाल हैं ये सवाब कहलाते हैं। और एक मोहसिन का अमल था, ये हज एक मोहसिन का अमल है और खुदा एहसान उतार रहा है कि क़यामत तक अब जितने मुसलमान हैं वो मेरे मोहसिन के अमल को याद रखेंगे। बस इतना ही बताना है जो मुसलसल पाकिस्तान में भी आपके सामने अर्ज कर रही हूँ कि कुरान इशारा है आले मोहम्मद की तरफ, जो उसका तस्करा करके खुदा कुल की तरफ इशारा करता है। इनकी बात करके खुदा आले मोहम्मद की शान को बताना चाहता है कि तुम्हारी ज़मीन मारिफत मोहम्मद और आले मोहम्मद की शान को समझने के लिए आमादा हो जाए, उनकी शान को जानने के लिए आमादा हो जाए। परवरदिगार ये इब्राहीम का तस्करा कर रहा है और हम फख्र इब्राहीम के काम कर रहे हैं। परवरदिगार जनाब इस्माइल की कुर्बानी की बात कर रहा है और हम फख्र इब्राहीम और इस्माइल की कुर्बानी की याद मना रहे हैं। सलावत भेजिए शहंशाह जितना भी बुलंद मकाम हो जनाबे हर नबी का, लेकिन सैयदुल अंबिया से बड़ी किसी की जात नहीं है। और जितनी भी अजमतें हों उनके हवाले से उन शार अल्लाह की जो उनसे मुंसलिक है। और आपने ये भी देखा होगा कि जनाबे इब्राहीम और इस्माइल तो नबी भी हैं और नबी भी हैं और रसूल भी हैं, लेकिन हाजरा न नबी है, न इमाम है, न रसूल है, लेकिन क्योंकि शरीके कारे रिसालत है लिहाजा परवरदिगारे आलम ने हाजरा के अमल को भी जाया नहीं किया है। और ये सफ़ा व मरवा व सफ़ा किसका अमल है? ये जनाबे हाजरा का अमल है। परवरदिगार ने इसको इतना पसंदीदा किया कि हज ही नहीं उम्रा भी तेरा कबूल नहीं होगा अगर तू हाजरा के अमल को याद नहीं करेगा। ये सब इशारे हैं, ये सब किनाए हैं, ये सब समझा रहा है खुदा कि तुम्हें इन हस्तियों की शान को समझना है और इनके हवाले से जितने अमाल हैं उनकी अजमतों को समझना है। अब आओ और जवाब दो उनके कि जो कहते हैं कि मेहंदी कहाँ है, जो कहते हैं कि ताजिया कहाँ है, जो कहते हैं कि मातम कहाँ है, जो कहते हैं कि अलम कहाँ है, कुरान में दिखाओ। अगर हमने सवाल करने शुरू कर दिए तो तुम्हारे पास तुम्हारी जबानें गुंग हो जाएंगी। कहाँ है ये परनाले से नहाना, कहाँ है ये आबे जमजम का बांटना, कहाँ है ये कफन को गीला करना, ये तमाम काम, ये पटकेदार कुर्बानी के गले में मोतियों के हार डालना, ये चमकीले मोतियों से उसको सजाना, ये मेहंदी लगाना, ये उसको सजाना कहाँ से है? सारे मुसलमान जानते हैं कि ये सब कुछ हुआ करता है। कहाँ है? हर मुसलमान सादत समझ रहा है, इबादत समझ रहा है, लेकिन भूल रहा है कि ये सिर्फ इब्राहीम और इस्माइल हैं और जिनकी हम बातें करते हैं, जिनकी हमें सादतें नसीब हैं, ये तमाम के तमाम वो हैं कि जिन्हें फख्र इब्राहीम और इस्माइल कहकर दुनिया सलाम करती है। सलावत भेजे खानदान ज़हरा की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मैं हज पर गई तो वापस आकर मैंने एक जुमला हर अज़ादार से कहा हर मजलिस में कि हज करबला की तरफ एक इशारा है, एक इस्तारा है। करबला बड़ी बुलंदी का नाम है। जब
تبھی تو 90 حج آپ کر رہے ہیں. بے شک. وہ ایک حج ہے، یہ 90 حج ہے. اور پروردگار یوم عرفہ پہلی نگاہ رحمت کربلا کے زائرین پر ڈالتا ہے سبحان اللہ. اور پھر حج کے زائرین پر حاجیوں پر ڈالتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کربلا حج میں جن کی یاد منائی جا رہی ہے ان میں ایک بچہ پیاسا ہے، مگر اس کی پیاس تو بجھ گئی. ایک ماں ہے جو اس طرح سے تڑپ رہی ہے، کبھی صفا، کبھی مروہ، کبھی مروہ، کبھی صفا. لیکن اس کی دوڑ کے بعد، اس کے اس عمل کے بعد اس کے بچے کو پانی مل گیا اور اس کی وجہ سے آج تک سب کو پانی مل گیا. ہر کوئی سیراب ہو رہا ہے. کربلا میں ابراہیم کا بیٹا اسماعیل مینا میں قربانی کے لیے گیا تو ضرور ہے، مگر بیویوں وہ تو بچ کر آ گیا ہے. اور حسین ایک نہیں 18 اسماعیل لے کر آئے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی بچا نہیں ہے. ابراہیم کی آنکھوں پر پٹی ہے اور جناب امام حسین کی آنکھیں کھلی ہے. ایک قربانی پہ آنکھیں بند کر لی ہے خلیل، ایک قربانی پہ آنکھیں بند کر لی ہے خلیل. آنکھ کھل جاتی اگر یہ سارے سرور دیکھتے. کتنی قربانیاں ہیں امام حسین کی، کتنے پیاروں کی قربانیاں دی ہیں امام حسین نے. بیویوں جسے کمر کا زور کہا جاتا ہے، جسے عباس تم کیا فوج یزید اس بات سے آگاہ تھی. جس وقت میرے غازی نزین کو چھوڑا تھا، پسر سعد کے کسی چیلے نے آواز لگا کر کہا تھا حکم کر میں جا کر شام میں بتا دوں کہ حسین مارا گیا. میں حاکم کو پیغام دے دوں، توجہ رکھو، میں حاکم کو پیغام دے دوں کہ حسین مارا گیا. کہا بھی حسین کہاں مارا گیا ہے؟ کہا دیکھا نہیں عباس نے زین چھوڑ دی. جب عباس نے زین چھوڑ دی تو سمجھ کے حسین مارا گیا. حسین نے اس عباس کی بھی قربانی دی ہے. حسین نے شبیہ پیغمبر جس اکبر کے لیے حسین نے سجدوں میں مانگا تھا، بیٹا نہیں مانگا تھا، بیٹے تو دینے والا ہے، اس نے نانا مانگا تھا. ارے الہ نانا ملا دے، نانا ملا دے. اور یہی امام نے کہا تھا جس وقت امام نے آ کر اکبر کو قربانی کے لیے پیش کیا ہے تو یہ جملے موجود ہیں. اللہم اشہد لہؤلاء القوم غلاما خلقا و منطقا برسولک اشبہ الناس. ہاں پروردگارہ گواہ رہنا، میں نے لوگوں میں سب سے زیادہ جو رسول اللہ سے متشابہ ہے اس کو میں نے تیری بارگاہ میں بھیج دیا ہے. وَإِذَا اشْتَقْنَا بِرَسُولِكَ انظُرْ إِلَىٰ وَجْهِهِ. جب ہم اب تیرے رسول کو دیکھنا چاہتے تھے نا تو ہم اس اکبر کے چہرے پر نگاہ کرتے تھے، اس کو ہم نے تیری قربانی، تیرے لیے قربانی کے لیے بھیج دیا ہے. ایسا اکبر قربان کیا. سلام ہو میرے آقا حسین کی قربانیوں پر. بیویوں ششمہ قربان کیا. اصغر کی قربانی نے تو تاریخ انسانیت کو حیران کر دیا ہے. ہندو دانتوں میں انگلی دبا کر کہتا ہے ہائے ہائے کیسے مسلمان تھے، اتنے چھوٹے بچے کو تیر مارا جسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ تیر کھا کر ہنسنا ہے یا رونا ہے. اللہ اکبر. عزادارو ہر ایک سے بڑھ کر ایک قربانی، بھانجوں کی قربانی، اولو محمد کی قربانی. بھائی بیٹھے ہیں یہاں اپنی بہن کے بچوں کو اپنے بچوں سے زیادہ چاہتا ہے. یہ رشتہ ایسا پیارا ہے، جتنا پیار اپنی بہن سے ہوتا ہے اس سے زیادہ پیار اس کی اولاد سے ہوتا ہے. حسین اور زینب کا پیار تو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا. اللہ جانے کتنا پیار ہوگا میرے مولا کو انو محمد سے، مگر دے دیے انو محمد جیسے شہزادے بھی کربلا کی زمین پر رول دیے. اور بیویوں بھائی بھائی کا پیار بہت ہوتا ہے. مولا بھائیوں کے پیار سلامت رکھے. بھائی ایک دوسرے کی تقویت ہوتے ہیں. امام حسین علیہ السلام جس وقت امام حسن دنیا سے رخصت ہونے لگے، گلے میں باہم ڈال کر خون اگلتے بھائی سے کہا تھا بھائی مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ بھائی کربلا میں میرے ساتھ
نہیں ہو گئے؟ امام حسن نے گلے میں باہیں ڈال کر کہا تھا میں نہیں ہوں گا تو گھبرانا نہیں، میری نیابت یہ قاسم کرے گا۔ اور ایک تعویذ میرے مولا امام حسن نے اپنے چھوٹے سے بچے کے باندھا تھا، یہ کہہ کر کہ اے حسین جس وقت کربلا میں تنہا رہ جانا نا، اس وقت اس تعویذ کو کھول لینا، اس وقت تجھے تیرے بھائی کی یاد آئے گی، اس سے تجھے تقویت مل جائے گی۔ بس عزادارو وہ دن آ گئے، کربلا میں آ گیا حسین، شب عاشور آ گئی، ایک ایک خیمے میں حسین گیا۔ ابھی آپ تمام بیویاں مہندی لے کر خیمہ حسینی میں جائیں گی، وہاں پر آپ کو حجلہ عروسی بھی نظر آئے گا، خیمہ حسینی بھی نظر آئے گا۔ میرے مولا اب ایک ایک خیمے میں گئے، ہر خیمے میں ہر بیوی اپنے بچے کو آمادہ کر رہی تھی۔ جب تمام خیموں کا معائنہ کر لیا، اپنے خیمے میں آرام کر رہے ہیں، امام محراب عبادت میں تشریف فرما ہے۔ اتنے میں بھائی کی خوشبو آئی، بھائی کی خوشبو آنی تھی، آنکھیں بند کیے کیے کہا بھائی رہا نہیں گیا، میری تنہائی برداشت نہیں ہوئی، آ گئے نا۔ ایک مرتبہ آواز آئی چچا میرا سلام، مڑ کے دیکھا قاسم بن حسن یتیم حسن سرہانے کھڑا ہے۔ کہا بیٹا قاسم میں نے کہا تھا آج کی رات اپنی ماں کو نہ چھوڑنا، آج کی رات اپنی ماں سے جدا نہ ہونا۔ امام کی نگاہیں خدا جانے کیا کیا دیکھ رہی تھی، بیویوں بڑا لاڈلا ہے یہ قاسم، 13 سال کا سن ہے لیکن اب تک ماں کے پاس ہوتا ہے، اب تک ماں اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلاتی ہے۔ امام جانتے ہیں بیوہ ماں کا بیٹا سب کچھ ہوتا ہے۔ اس رات کی بھی خبر ہے کہ یہ آخری رات ہے مسافروں کی، ہاں کل صبح سب کچھ کربلا کی خاک میں مل جائے گا۔ امام حسین نے کہا بیٹا میں نے کہا تھا آج کی رات ماں کو نہ چھوڑنا۔ قاسم نے گلے میں بائیں ڈال کر کہا چچا اماں ہی نے تو بھیجا ہے۔ کہا اماں نے کیوں بھیجا ہے؟ کہا اماں پوچھ رہی ہے جاؤ چچا سے پوچھ کے آؤ کہ میرا نام محضر نامے میں ہے کہ نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے قاسم کو بوسے دینے شروع کیے، ہائے 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 بوسوں کی برسات کس انداز سے تھی، کبھی ہاتھوں کے بوسے، کبھی بازوؤں کے بوسے، کبھی رخساروں کے بوسے، کبھی چھاتی کے بوسے، کبھی پشت کے بوسے، ہائے بوسے دیتے جاتے تھے۔ خدا جانے کیا کیا دیکھ رہا تھا حسین۔ ایک مرتبہ پیار کر کے کہا میرے لال چلا جا، تیرا تو کیا اصغر کا نام بھی محضر نامے میں ہے۔ اصغر کا نام سننا تھا، علی کے پوتے کو جلال آ گیا، سینہ تان کر قاسم کھڑا ہو گیا۔ کیا مطلب چچا کیا یہ ظالم ہمارے خیموں میں آ جائیں گے؟ ہمارا اصغر تو ابھی گھٹنیوں بھی نہیں چل سکتا۔ علی کے بیٹے حسین کو پیار آ گیا، سینے سے لگا کے کہا نہیں نہیں قاسم تیری زندگی میں کس کی مجال ہے جو کوئی خیمے کی جانب نگاہ اٹھائے؟ جا جلدی جا، تھوڑی سی رات رہ گئی، جا ماں کے پاس رہ جا۔ قاسم ماں کے پاس آئے، جناب فرما نے پوچھا چچا نے کیا جواب دیا؟ قاسم نے کہا پتہ نہیں، مبہم سا جواب تھا۔ جناب فرما نے سر پہ چادر رکھی، جناب زینب کے حجرے میں آئی۔ تاریخ کہتی ہے بڑی محجوبہ بی بی تھی، بڑی باپردہ بی بی تھی، کبھی اپنے بھائی حسین کے سامنے بھی نہیں آئی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا اتنی باپردہ بیویاں شام میں ظالموں کے سامنے اور شرابیوں کے سامنے کیسے آئی؟ جناب زینب کا پردہ بنا کر حجرہ امام حسین میں تشریف لائی، خیمہ امام حسین میں، اور جناب زینب نے سلام کیا۔ بھائی نے کہا وعلیکم السلام، کہا کیسے آنا ہوا بہن زینب؟ کہا بھائی میں نہیں آئی، میری بھابی آئی ہے، بھابی فروا آئی ہے۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ کھڑے ہو گئے امام مصلی سے کھڑے ہو گئے، کہا بھابی مجھے حکم کیا ہوتا میں حاضر ہوتا۔ کہا بس اتنا بتا دیجئے کہ میری قربانی قبول ہے کہ نہیں، اور میں صدقے کیا جواب دے؟ عزاداروں صاحب میں دل بیٹھے ہو، دل
اکبر سے بھی بڑھ جائے گی، سب کے تو لاشیں بھی آ جائیں گے، تیرے بچے کی تو لاش بھی نہیں آئے گی، کٹھنی لائے گا حسین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بی بی اسی دوران ایک رات کی ایک اپنی بیٹی جناب فاطمہ کبریٰ کو، اللہ جانے کیا کیا میرے مولا کی حکمتیں ہیں، دل تو یہی کہتا ہے کہ میرا مولا کریم ابن کریم ہے، کوئی غم ایسا چھوڑا ہی نہیں، زندگی کا کوئی پہلو جو خالی ہو جہاں کوئی یہ کہہ سکے یہ مصیبت تو ایسی مصیبت ہے۔ حسین نے بھی نہیں سہی، ہر مصیبت اپنے سینے پہ سہ کے صبر کا بادشاہ کھڑا ہے، ایک بیٹی کو مدینے میں چھوڑا ہے، اگر کوئی عالم غربت میں باپ مر جائے تو بیٹی کو تسلی رہے کہ یہ وہی غم ہے جو سغرا کو ملا تھا، اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے تو سکینہ کی جانب دیکھے کہ سکی تمہیں یتیمی ملتی ہے تو تسلی دینے والے تو ہوتے ہیں، ارے سکینہ کو تماچے مارے جا رہے ہیں، سکینہ پر گھڑکیوں کی بارش ہے، اور اللہ نہ کرے ہر بچی آباد ہو، ہر بچی شاد ہو، خدا نہ کرے کوئی ایسے اجڑے جیسے سیدہ کی بہو بیٹیاں اجڑ گئی، ہائے اگر کوئی ایک رات کی بیاہی بیوہ ہو جائے تو وہ نہ گھبرائے، حسین نے یہ غم بھی اپنے سینے پر لیا ہے، اپنی بیٹی کو ایک رات کی بیاہی کر کے بیوہ کرنے کا سامان کر لیا۔ صبح اذان اکبر ہوئی، ایک کو اجازت ملتی رہی، وہ وقت آیا کہ جب قاسم نے مرنے کی اجازت مانگی، تاریخ کہتی ہے اتنا نازک اندام شہزادہ تھا، حسین نے گودی میں لے کے بھتیجے کو چڑھایا، بھائی حسن کی نشانی، جس وقت تک گھوڑے پر سوار ہو کے چلی، بیویوں ہر طرف سے آواز آتی تھی، ہائے ہائے کتنا حسین ہے، ہائے ہائے کتنا پیارا۔ اب ذرا سوچو جو دشمنوں کو اتنا پیارا لگے تو ماں کو کتنا پیارا ہوگا، ہائے وہ چچا کو کتنا پیارا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ چلا گیا قاسم، چلا گیا قاسم، عزاداروں میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا علی کا پوتا جنگ کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ یلغار ہوئی، ظالموں نے اپنے اتوار بدل دیے، عرب کا دستور یہ تھا ایک کے مقابل ایک آتا تھا، رجس پڑھا جاتا تھا، جنگ ہوتی تھی، لیکن یہاں پر اصول بدل گئے، ایک کے مقابل لاکھوں کی سوار آئی، شکم سیر ہے اور ان کے مقابل بھوکا پیاسا، ہائے تنہا یتیم حسن، چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہوئی، آزاداروں زین چھوڑ دی۔ قاسم نے ایک جملہ کہا، ہائے ایسا جملہ جو ہر ماں کے دل کو دھڑکاتا ہے، آواز دی جب کوئی گرتا تھا کہتا تھا بابا میں گر گیا، کوئی کہتا تھا آقا الادرکنی، کوئی کہتا تھا مولا میرا آخری سلام، یہ اتنا لاڈلا بچہ تھا ماں کا، جب گھوڑے سے نیچے تشریف لائے آواز آئی اماں، اماں میں گر گیا۔ ہائے کبھی کسی بھائی کو اپنے بچے کا یہ منظر دیکھنا نہ نصیب ہو، ہائے دوڑا حسین، ایک پہلو میں اکبر ہے، ایک پہلو میں عباس ہے، 3 شیر جا رہے ہیں، تاریخ کہتی ہے میدان کربلا میں دہشت پھیل گئی، آزاداروں ادھر کے گھوڑے